بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کے خلاف اپنی دھمکی آمیز لہجے میں تبدیلی میں ایران نے پہلی بار دوستو باضابطہ طور پر جوہری ہتھیاروں کے حصول کا اشارہ دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے وجود اس کی بقا کو خطرہ ہوا تو ایران جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے اپنی سوچ تبدیل کر دے گا۔ دوستو یاد رہے کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوشش نہیں کر رہا، ان کا جوہری پروگرام توانائی کے حصول اور پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تبدیلی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اسرائیل سے ایران کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر صہیونی حکومت یعنی اسرائیل ہماری جوہری تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو ہماری مزاحمت بدل جائے گی۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ ایران پہلے ہی اشارہ دے چکا ہے کہ اس کے پاس ایسے ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ علی خامنائی اور دیگر ایرانی حکام ماضی میں ایک سے زیادہ بار اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ حکومت کا نظریہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے ایک فتوے میں جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے منع کیا تھا اور انہوں نے 2019 میں اپنے موقف کی توثیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ غلطی سے جوہری بم بنانا، ذخیرہ کرنا اور اس کا استعمال حرام ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران نے یورینیم کو 60% تک افزودہ کرنے کے لیے آپریشن کیے ہیں، جو کہ ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہونے والے 90% کے قریب ہیں۔ ایران بار بار جوہری ہتھیار رکھنے کی کوشش سے انکار کرتا ہے، حالانکہ کوئی دوسرا ملک جوہری ہتھیار بنائے بغیر افزودگی کی اس سطح تک نہیں پہنچا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پارٹی رہنما شیر افضل مربت کو سیاسی کمیٹی سے نکال دیا۔ عمران خان نے شیر افضل مربت کے بیانات پر پارٹی نے رد عمل دیتے ہوئے انہیں سیاسی کمیٹی سے نکال دیا، جبکہ پارٹی نے انہیں مکمل سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مربت نے پارٹی رہنماؤں شبلی فراز اور عمر ایوب کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزامات عائد کیے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان غیر ضروری بیانات اور رویے کی وجہ سے شیر افضل مربت سے ناراض ہیں اور انہوں نے کل اور آج اڈیالہ جیل میں ملاقات سے انکار کر دیا۔ خبر یہ بھی ہے کہ پارٹی رہنماؤں نے ہی عمران خان کو شیر افضل مربت کو سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے نکالنے کی تجویز دی تھی۔ شمالی وزیرستان میں لڑکیوں کے پرائیویٹ سکول کو بمبوں سے اڑا دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل شیبہ میں لڑکیوں کے ایک پرائیویٹ سکول کو دوستو بمبوں سے اڑا کر تباہ کر دیا گیا۔ سکول کے چوکیدار نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ گزشتہ شب نامعلوم افراد نے سکول کو بمبوں سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں سکول مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ مسلح افراد نے مجھے بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر چھوڑ دیا۔ دوستو یاد رہے کہ متاثرہ سکول علاقے میں لڑکیوں کا واحد پرائیویٹ سکول تھا۔ واقعہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد انڈیا پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اتحاد بدعنوان لوگوں کا ایک اجتماع ہے۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ ہندوستان کی ثقافت سے کھیل رہے ہیں۔ آج کل راہل گاندھی آئین کی کاپی لے کر گھوم رہے ہیں۔ بی جے پی کا کہنا تھا کہ ایک وقت میں اتر پردیش ایک بیمار ریاست تھی، لیکن آج مودی اور یوگی کی قیادت میں یہ ملک کی سرکردہ ریاستوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ مودی نے دیہاتیوں، غریبوں، استحصال زدہ لوگوں، محروموں، متاثرین نوجوانوں، کسانوں اور خواتین کو مضبوط کرنے کا کام کیا ہے، جبکہ اپوزیشن اتحاد انڈیا سیاست میں خاندان پرستی، ذات پرستی، انفرادیت، بدعنوانی، ووٹ بینک اور خوشامدی کا راج ہے۔ عمران خان نے 2014 کے دھرنے سے متعلق خود پر لگائے گئے تمام الزامات غلط قرار دے دیے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ 2014 کے دھرنے کی انکوائری کے لیے تیار ہیں۔
عمران خان نے کہا کہ وہ کیوں 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگے، معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے، اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، میں تو ملک کے لیے بات چیت کا کہہ رہا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کا اس وقت پتہ چلا جب انہیں سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے مذمت کی تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 27 سال کی تاریخ میں کبھی جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا، 2 حکومتیں ہم نے انتخابات کے لیے تحریر کی، سیاسی جماعت انتشار نہیں چاہتی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 2013 کا الیکشن ROs کا الیکشن تھا، نگراں وزیر اعظم کے فارم 47 پر بیان کے بعد حکومت سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دوستو، یاد رہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینٹ الیکشن فراڈ ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز DGI/SPR میجر جنرل احمد شریف نے کہا تھا کہ ہم نے مئی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن کمیشن پھر تہ تک جائے، کمیشن یہ احاطہ کرے کہ 2014 کے دھرنے کے مقاصد کیا تھے، پارلیمنٹ PTV پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی انسک ڈالا جائے، ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، سول نافرمانی کریں، بجلی کے بل جلائیں، کس طرح 2016 میں KP کے وسائل سے دارالخلانہ خلافہ میں دعویٰ بولا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے، وہ یہ بھی دیکھے کہ IMF کو کس طرح خط لکھے گئے، لابنگ کی گئی کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے، اسے پیسے نہ دیے جائیں۔ کمیشن احاطہ کرے کہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی، کہاں سے جا رہی تھی، کون لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے۔ ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا تو 9 مئی تو ہونا ہی تھا۔ حکومتی وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسپانسر کون تھے اور کس نے عمل درآمد کروایا۔ DGI/SPR نے کہا ہے کہ احتساب کرنا ہے تو 2014 سے شروع کر لیں، 2013 میں جو سازش تیار ہوئی اس کا ہدف نواز شریف تھے۔ تاریخ میں پہلی بار آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ حکومتی وزراء کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کو بحرانوں میں دھکیلا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے اب امریکی سفیر سے مل رہے ہیں اور منتوں پر اتر آئے ہیں۔ عمران خان کی بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کیا کر رہی تھیں؟ عمران خان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے متعدد مقدمات کے نتیجے میں دوستوں، رینجرز کے ہاتھوں احاطۂ عدالت کے خلاف قانون گرفتاری کے بعد آنے والے شدید عوامی رد عمل کو 1 سال مکمل ہو گیا، جبکہ دوسری جانب 9 مئی 2023 کے شدید احتجاج کو دفاعی املاک تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملوں کے ساتھ مخلوط کر کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ PTI کے خلاف کریک ڈاؤن اور مائنس عمران خان پالیسی رجیم چینج کا تسلسل ہے۔ اس حوالے سے 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد اسلام آباد اور پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی اور انتظامیہ نے کسی بھی غیر قانونی اجتماع یا مظاہروں کے خلاف کارروائی سے خبردار کر دیا تھا، کیونکہ دوستو PTI نے تمام تر پرتشدد ہتھ کنڈوں اور سیاسی اور غیر سیاسی حربوں کو استعمال کے باوجود رجیم چینج کے متعلق اپنے موقف کو پورا سال کسی نہ کسی طرح زندہ رکھا۔ عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد احتجاج کرنے والے تحریک انصاف کے کارکنان کے اندر موجود نامعلوم افراد نے فوجی تنصیبات اور سرکاری املاک پر حملے کیے، جس میں جناح ہاؤس لاہور اور ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ ملک میں 9 مئی کو ہونے والے شدید احتجاج کو شرط پسندی کا نام دیا گیا اور اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سخت ایکشن لیتے ہوئے متعدد کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس موقع پر تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کو 3MPO کے تحت نظر بند بھی کیا گیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے براہ راست ملوث ہونے کا دوستو انکشاف ہوا ہے۔ وفاقی کابینہ نے اس سے متعلق قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ کابینہ اراکین نے 9 مئی میں ملوث عناصر کے خلاف مقدمات جلد منطقی انجام تک پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا۔ کابینہ اراکین کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے مجرمان کو اب تک سزا کیوں نہیں ہوئی، جبکہ دوسری طرف پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ رفح پر بڑا حملہ کیا گیا تو اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو فی الحال دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی کر رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے رفح پر حملے کا حکم دیا تو امریکہ اسلحے کی تصدیر روک دے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی جیسے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ کے 1800 اور 500 پاؤنڈ کے 1700 بمبوں کی ترسیل روکی ہوئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہماری خصوصی توجہ 2000 پاؤنڈ کے بمبوں کا استعمال روکنا ہے، گنجان آبادی میں ان بمبوں کے اثرات روکنے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو مکمل آزاد اور خود مختار ریاست کا درجہ ملنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی جائے گی۔ جنرل اسمبلی کے 140 اراکین پہلے ہی فلسطین کو بطور ریاست قبول کر چکے ہیں۔ فلسطین کو مکمل رکن بنانے کی قرارداد امریکہ نے دوستو سلامتی کونسل میں ویٹو کر دی تھی۔ متحدہ عرب امارات کی قرارداد میں سلامتی کونسل سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اتر پردیش بھارت کے مسلمان گورنر عارف محمد خان نے بابری مسجد کی جگہ بنائے گئے رام مندر میں دوستو سجدہ کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ریاست کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان کو ایودھیا کے رام مندر میں مورتی کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ ویڈیو کے پس منظر میں ہندو مذہب کے نعرے بھی سنے جا سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عارف محمد خان کا کہنا تھا کہ میں جنوری میں 2 بار ایودھیا آیا تھا، یہاں آ کر آج بھی پہلی بار جیسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ عارف محمد خان کا کہنا تھا کہ یہاں آنا میرے لیے خوشی کی بات نہیں، بلکہ یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں نے یہاں آ کر ان کی پوجا کی۔ دوستو بھارتی گورنر کی اس ویڈیو پر جہاں ہندو انتہا پسند انہیں سراہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں مسلمانوں کی جانب سے عارف محمد خان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رکشا دوستو ایشیائی ممالک بالخصوص بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں اندرون شہر سواری کا ایک مقبول ذریعہ ہے، لیکن امریکہ کی سڑکوں پر رکشے کو دیکھنا ایک عجیب سی بات ہے۔ بہت سے لوگ اپنے کام پر یا تعلیمی اداروں میں جلدی پہنچنے کے لیے رکشے کی سواری کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس کا کرایہ آن لائن ٹیکسی سے سستا ہوتا ہے۔ تاہم حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں امریکہ جیسے ملک میں بھی ایک رکشا سڑک پر دوڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کیلیفورنیا کی سڑکوں پر ایک سیاہ اور پیلے رنگ کے روایتی رکشے کو چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو صرف ایک چمچ کھائیں اور درد کو جڑ سے ختم کر دیں۔ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہے تو یہ نہایت ہی آسان اور مؤثر گھریلو نسخہ آزمائیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے جسم میں نئی جان آ گئی ہو۔ دوستو اس میں کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے، یہ سب کھانے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کو صرف ستمبر سے لے کر مارچ کے وسط تک یوز کیا جا سکتا ہے۔ ثابت مونگ 1 کلو، بادام گری 1 پاؤ، سونف آدھا پاؤ، چاروں گوندیں 1 پاؤ، پھول مکھانے آدھا پاؤ، نشاستہ 1 پاؤ، پستہ 1 چھٹانک، چھوٹی الائچی 1 تولہ، ناریل 1 پاؤ، اسبگول کا چھلکا حسب ضرورت، دیسی گھی 1 کلو، شکر 1 کلو۔
سب کو دیسی گھی میں علیحدہ علیحدہ بھون کر پیس کر پھر بھون کر رکھ لیں اور روزانہ صبح شام 2 بڑے چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ دوستو، ہر معاشرے میں الگ ہی قسم کی تہمت پرستیاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی 13 کو ایک بدقسمت نمبر سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی اپارٹمنٹس میں 13ویں منزل ہی نہیں ہوتی، بہت سی ایئر لائنز کے پاس 13 نمبر کی نشست ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پاکستانیوں کے پاس بھی کچھ مختلف قسم کی تہمت پرستیاں موجود ہیں جس پر وہ یقین کرتے ہیں، جن کی حقیقت واضح نہیں ہے۔ گھر کی بڑی بوڑھی خواتین مغرب کے وقت پر لمبے یا گیلے بالوں کے ساتھ چھت پر جانے سے سختی سے منع کرتی ہیں۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ تر آپ کو اس پابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بزرگ اس کی وضاحت کچھ یوں دیتے ہیں کہ اس وقت جنات کا گزر ہوتا ہے اور وہ لمبے بالوں والی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کی زبان دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے، جو کہ ایک تکلیف دہ صورتحال بھی ہوتی ہے، لیکن اس صورتحال کو بھی ہمارے ہاں تہمت پرستی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یقیناً کسی نے تمہارے بارے میں بھلا برا کہا ہے تبھی ایسا ہوا ہے۔ چھت پر کوا کائیں کائیں کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ دوستو، ہمارے گھر میں جب کوا کائیں کائیں کرے تو بجلی کا بل آتا ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کوے کی نسبت موبائل کائیں کائیں زیادہ کرتا ہے۔ اگر پاکستان کے کسی علاقے میں طویل بارش ہو جائے تو بارش کو روکنے کے لیے گھر کے دروازے پر تسبیح لٹکا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے چند علاقوں میں یہ طریقہ کار بھی موجود ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔